السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب ناظرین، میں محمد ریاض احمد۔ آج ریاست تلنگانہ کے اندر انٹرمیڈیٹ کے طلباء و طالبات کا جو ہے نتائج سامنے آئے اور ماشاءاللہ سے ایک اچھا پرسنٹیج بھی کافی حد تک دیکھنے کو ملا، جس اعتبار سے طلباء کا مظاہرہ ہے وہ کافی قابل تعریف ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب کبھی جس کسی امتحان کے نتائج سامنے آتے ہیں اس کے بعد طلباء کی طرف سے جو اس کا ریاکشن ہوتا رزلٹ کا، وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان کر دینے والا ہوتا، جس کے نتیجے میں خاص طور پہ جو کامیاب ہے وہ تو کامیابی ہے، لیکن جو ناکام ہے ان کے لیے مسئلہ بن جاتا اور کئی سارے بچے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی حرکات میں فوری اس طرف توجہ کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی بچے یا تو جو ہے خودکشی کے شکار ہو جاتے، کوئی پھانسی سے لٹک جا رہا۔ یہ کام انتہائی غلط ہے اور اس سے جو ہے ہمارے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ہمارا ایسا ایمان اور ہمارا مذہب ہے کہ خدا نے جس انسان کو بنایا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا ایسا یقین ہے کہ ہر شخص کو ہمارے اللہ تبارک و تعالی نے ایک خوبیوں کا مالک بنایا ہے، اور وہ خوبیاں ملت کے لیے، سماج کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اگر ایسا چھوٹے چھوٹے نتائج پر جب یعنی کہہ رہے ایگزام میں فیل ہو گئے، ایک پیپر رک گیا، دو پیپر رک گئے یا سارے ہی پیپر رک گئے، اور جو ہے پریشر میں آ کر یا بچے اپنے آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کر لے رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی حرکت کے نتیجے میں اگر وہ خودکشی کرتا ہے تو وہ پوری سوسائٹی کا نقصان کرتا ہے، کیونکہ یہ جو نسل ہے، یہ جو طلباء ہیں، انٹر کے ہوں، ایس ایس سی کے پاس کرنے والے ہوں یا پھر دیگر آگے کی تعلیم کے اندر جو لوگ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ سب اس ملت کا سرمایہ ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہے، یہ بھارت کا سرمایہ ہے، یہ بھارت کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں۔ اگر یہ اسی وقت میں ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر، ایک نیا جوش اور ولولہ رکھنے والی نوجوان نسل اس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گی تو یہ ملک پھر پہلے ہی نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سیاسی اعتبار سے ہم نقصان میں ہیں، معاشی اعتبار سے ہم نقصان میں ہیں، ہر اعتبار سے ہمارا نقصان ہو رہا، تو آخر پھر کب یہ نسل پھر سمجھے گی کہ ہم کو کرنا کیا ہے؟ کسی بھی امتحان کے نتیجے میں اگر آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کو وہ ناپ تول نہیں کر سکتا، آپ کے تعلیم کو، آپ کی قابلیت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، آپ کی قابلیت آپ کے پاس ہے۔ امتحان تو ایک عارضی ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک سند لینا ہے، تو اگر طلباء محنت کرنے کے باوجود بھی کس حد تک بھی اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے تو اس پر افسوس نہ کریں۔ ماں باپ سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، یہی وقت ہے جو ناکام ہو گئے، ٹھیک ہے، رزلٹ آنے کے بعد بعض حضرات فوری غصے میں آ کے بول دیتے ہیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہمدردی کا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ ہمدردی ناکام بچے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جس طرح ایک ٹیچرز فیلڈ کے اندر میرا تعلیمی طبقے سے کچھ حد تک تعلق ہے، تو ہم جہاں تک دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں اور سمجھایا بھی یہی گیا کہ جو بچہ سب سے زیادہ نہیں پڑھنے والا تھا اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے۔ تو اسی لحاظ سے جو بچہ فیل ہو گیا، پاس ہونے والے سے زیادہ اس پہ توجہ دینا ہے، اس کو سمجھانا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا مذاق وغیرہ کر کے، اس کو گھما کے، تفریح کرا کے، ماں باپ کا سب سے زیادہ سپورٹ، بھائی بہنوں کا سب سے زیادہ سپورٹ، فیلئر جو بچہ فیل ہو گیا اس کے ساتھ سب سے زیادہ سپورٹ، یہ اس ٹائم پہ اس کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر آپ طنز کریں گے، اس کو طعنے دیں گے، اس کو کوئی برا بھلا کہیں گے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو میں بچوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی باتوں کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت کی تاریخ ہے، اے پی جے عبدالکلام جیسا عظیم سائنسدان جنہوں نے بڑے بڑے میزائلز بنائے اور بڑی ترقی کی، بھارت کے اندر ان کا نام ہے آج بھی، اور ان کی وجہ سے کئی سارے میزائلز ہم کو بھارت کو ملے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان کی بھی زندگی میں وہ ناکام ہوئے، امتحان کو فیس کرنا پڑا، کئی ناکامیاں سامنے آئیں، زندگی کی ناکامیاں بھی اور ایگزام کے نتائج کے امتحانات کے بھی جو ہے تعلیمی اعتبار سے جو امتحانات ہوتے اس کے بھی ناکامیاں دیکھنے کو ملے۔ ہر بڑا آدمی جو بڑا بنا، سائنسدان ہو یا تو پھر جو ہے سیاستدان ہو، پولیٹیکل پرسنالٹیز ہو، تو یہ لوگ کے زندگیوں میں بھی ناکامیاں آتی رہتی، جاتی رہتی، لیکن ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ میں خاص طور پر ایک مذہب اسلام سے میرا تعلق ہے، تو میں تھوڑا اس سے متعلق آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ایسا ہوا کہ سب لوگ حج کے لیے آئے تھے اور ایک مقام پہ ٹھہرے، ابھی مکہ پہنچے بھی نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ تو سب کے دلوں میں ایک بے چینی تھی کہ ہم ناکام ہو کے جا رہے ہیں، ہم ہار مان کے جا رہے ہیں،
ہم وہ لوگ ایسا سمجھ لیے تھے کہ ہماری جو ہے سامنے والے کے سامنے اب جھک گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حوصلہ دے کے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ فتح مبین ہے تم تمام کے لیے، ناکامی اس کو مت سمجھو۔ ہوا کیا، صلح حدیبیہ کی صلح کر کے واپس آئے، اللہ نے بعد میں موقع دیا تو اللہ نے وہی مکہ جہاں آنے سے روکا گیا وہ پورا کا پورا مکہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ تو یہ حالات آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، طلباء کو چاہیے کہ وہ حوصلے کے ساتھ، بلند حوصلے کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ تیار ہو جائیں، سپلیمنٹری کے لیے تیار ہوں، نیا ایگزام، پھر اس کی تیاری کے ساتھ بہترین انداز سے محنت کے ساتھ اپنے والدین کا نام روشن کریں، اور انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، بجائے اس کے اپنے آپ کو گھاٹے نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، یا پھر جو ہے خودکشی کر لینا۔ مذہب اسلام میں تو یہ چیز حرام ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو شخص جس حالت میں، جس تکلیف کے ساتھ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، اپنے خود سے خودکشی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسی تکلیف کے اندر اس شخص کو قبر میں مبتلا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اٹھایا بھی اسی حال میں جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل نامناسب ہے جو آج ہماری نسلیں کر رہی ہیں، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تو چھوٹی گزارش تھی آپ حضرات کی خدمت میں، اجازت دیں، السلام علیکم۔